حضرت سخی لال شہباز قلندر کے در سے کروڑوں لوگوں کو فیض ملا ہے۔ مرشد لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہندو، فقیر، بادشاہ، امیر و غریب مطلب ہر قوم اور ہر فرقے کے لوگ یہاں پر حاضری کے لیے آتے رہتے ہیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے قدیم علم پاک جو اب مشرقی صحن میں نصب ہے وہ دریائے سندھ میں بہتا آیا تھا۔ اس سے پہلے جو قدیم علم پاک تھا وہ چھوٹا تھا اور اس کی لکڑی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ تقریباً 125 سال سے بھی پہلے سیون شریف کے بچاؤ بند کے ساتھ جب دریائے سندھ بالکل قریب بہتا تھا، ایک بڑی سی سیدھی طویل لکڑی پانی کی موجوں کے ساتھ سیون کے بچاؤ بند سے ٹکرا رہی تھی۔ اس زمانے میں کوئی مشینری نہیں تھی، یعنی کرینے اور ٹریکٹر وغیرہ بالکل نہیں تھے۔ دریائے سندھ میں بڑے بڑے سیلاب آتے رہتے تھے اور دریائی علاقہ آباد تھا، لوگ دریائی سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے دریائے سندھ میں بڑی بڑی کشتیاں موجود تھیں جن میں سینکڑوں من وزن اٹھانے کی صلاحیت موجود ہوتی تھی۔ ان کشتیوں کو چلانے والے کو ناکھا کہتے تھے، جن کا کام تھا لوگوں کو دریا کے اس پار لے جانا اور لے آنا، سیلاب میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو اور لوگوں کے مال و اسباب کو سیلاب سے باہر نکالنا۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کا علم پاک کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ بھی ایک راز ہے۔ اس زمانے میں سیون شریف ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بشارت ہوئی اور دریائے سندھ میں کشتیاں چلانے والے ملاح قوم کے ناکھوں کو بھی مرشد سخی لال شہباز قلندر کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ میرا علم ہے، دریا سے نکال کر میرے مشرقی دروازے کے سامنے نصب کر دو۔ سیون کی پرانی اور قدیم تصاویر اگر دیکھتے ہیں تو گلیاں بہت تنگ اور باریک تھیں، درگاہ کے آس پاس بہت ساری دکانیں تھیں اور راستے ٹیڑھے تھے اور بالکل گلیاں تنگ تھیں۔ تمام سادات کو مرشد کی طرف سے حکم ہوا اور وہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے بے صبر تھے، لیکن لکڑی کو پانی سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس وقت اس بڑی لکڑی کو نکالنے کی حامی ناکھوں نے بھری، یعنی ملاحوں نے۔ تمام سادات، شہر کے بڑے بڑے لوگ، شہر کے عوام اور ناکھوں کی مدد سے یہ علم پاک کی لکڑی دریائے سندھ سے نکالی گئی۔ یہ ناکھوں کا ہی تجربہ تھا جو بڑی لکڑی دریائے سندھ سے نکال کر سخی لال شہباز قلندر کے صحن تک لے آئے، اور یہ ایک معجزہ تھا کہ تنگ گلیوں سے، بہت بالکل باریک گلیوں سے اتنی بڑی لکڑی کیسے شہر میں داخل ہوئی، کیسے درگاہ کے بالکل سامنے علم پاک جہاں پر ابھی لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قدیم علم پاک کتنا بڑا ہے۔ وہ ایک معجزہ تھا سخی لال شہباز قلندر کا جو انہوں نے کر کے دکھایا، نہیں تو کہاں بڑے سید ہیں یا شہر کے پورے لوگ تھے اور بھلے ملاح تھے، ان کا بہت زیادہ تجربہ تھا، لیکن اتنی بڑی لکڑی ان بہت ساری ٹیڑھی شیڑھی جو گلیاں تھیں وہاں سے کیسے پہنچی اور درگاہ پر کیسے نصب ہوئی، یہ بھی ایک راز ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ملاحوں کی ذہانت تھی، ان کا تجربہ تھا جو اتنی بڑی لکڑی دریائے سندھ سے نکال کر سخی لال شہباز قلندر کے قدیم علم پاک والی جگہ پر لائے، اور ان کی ذہانت دیکھیے، انہوں نے اس لکڑی کو، یعنی قدیم علم پاک کی جو بڑی لکڑی تھی ان کو بالکل سیدھا کر کے یہاں پر سخی لال شہباز قلندر کے علم کے طور پر نصب کیا۔ پھر انہی دنوں سے سخی لال شہباز قلندر کا فیض ان کو ملا، اور انہی دنوں کے بعد جو بھی ناکھے تھے یعنی کشتیاں چلانے والے، وہ سخی لال شہباز قلندر کی علم پاک کی ڈیوٹی دیا کرتے تھے، یعنی خدمت کرا کرتے تھے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ ناکھے قدیم علم پاک کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے 3 علم پاک ہیں، ایک قدیم علم پاک ہے، دوسرا اسٹیل والا علم پاک ہے، تیسرا جو ہے کچہری والا علم پاک ہے۔ تینوں علم مبارک کی 29 ذی الحج کو بیرق تبدیل ہوتی ہے اور وہ ناکھے تبدیل کرتے ہیں۔ آج 7 محرم الحرام ہے، یہ دن ہے ایک سخی لال شہباز قلندر کی خدمت گزار کے شہادت کا دن ہے۔ دلاور حسین ملاح ناکھوا دلاور حسین ملاح سخی لال شہباز قلندر کے علم مبارک کی بیرقیں تبدیل کیا کرتا تھا۔ 125 سال سے یہ سخی لال شہباز قلندر کے علم مبارک کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، یعنی علم پاک کا جو بھی کام ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی بیرق تبدیل کرنی ہوتی تھی، صفائی کرنی ہوتی تھی، اوپر چڑھنا تھا، نیچے اترنا تھا، جو بھی کام ہوتا تھا وہ سخی لال شہباز قلندر کے جو قدیم علم پاک ہے یا اسٹیل والا علم پاک یا جو کچہری والا علم پاک ہے
یہ تینوں علم پاک پر ان کے ہی خاندان کے لوگ چڑھتے تھے اور اترتے تھے۔ بیرکیں تبدیل کرنا، جتنا بھی یعنی کام ہوتا تھا یہ ان کے ہی ذمے تھا۔ سن 1988 میں آج ہی کے 7ویں محرم الحرام کے دن یہاں پر قدیم علم پاک کے نیچے مجلس ہونی تھی اور تمام فقراء، سادات اور مومنین اکٹھے ہوئے تھے تاکہ مجلس سنیں۔ مجلس سننے کے لیے مجلس سے پہلے ہی یہاں پر شیلٹر بنانا تھا، یعنی اوپر جو کناتیں لگانی تھی، اور کناتیں نصب کرنے کے لیے کچھ اونچائی پر سخی لال شہباز قلندر کے علم مبارک کے ساتھ رسیاں باندھنی تھی۔ اس کے لیے علم مبارک پر چڑھنا تھا، جو دلاور شہید چڑھ گئے اور اچھی اونچائی پر رسیاں باندھنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بجلی کی تار تھی، ان کا ہاتھ اس تار پہ لگ گیا اور اچھی خاصی اونچائی سے ان کا بجلی کا کرنٹ لگنے سے ان کا ہاتھ جو ہے علم مبارک کی سیڑھی سے بالکل نکل گیا اور اچھی خاصی اونچائی سے تقریباً 25-40 فٹ کی اونچائی، 50 فٹ کی اونچائی سے وہ آ کر نیچے گر گئے اور شہادت پائی۔ دلاور حسین کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے نے ان کے والد کی ڈیوٹی سنبھالی ہے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی جتنے بھی علم پاک ہے وہ بیرک تبدیل کرنے کے لیے وہ چڑھتے ہیں۔ 29 ذوالحج کو سخی لال شہباز قلندر کے علم پاکوں کی بیرک تبدیل ہونی تھی اور یہ ڈیوٹی بخوبی ان کے بڑے بیٹے عبداللہ نے سر انجام دی۔ عبداللہ اپنے سر ڈیوٹی دے رہا ہے، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اسی کام میں مصروف ہیں۔ شہید دلاور حسین کو 5 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا اس فانی دنیا سے گزر گئے ہیں، باقی 4 بیٹے حیات ہیں۔ شہید دلاور حسین کو سخی لال شہباز قلندر کی دربار سے یہ فیض ملا۔ ان کی شہادت 7ویں محرم الحرام کو ہوئی اور امام حسین کا مہینہ اور ان کے جو عشرہ ہے وہ نصیب ہوا اور شہادت بھی نصیب ہوئی۔ تمام سادات میں ان کی بڑی عزت ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کی علم مبارک کی خدمت کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور سادات، عقیدت مند، تمام سخی لال شہباز قلندر کے آنے والے جتنے بھی عقیدت مند ہیں، سادات ہیں، 7 کے لوگ ہیں، بڑی عزت ان کی کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ شہید دلاور حسین کی روح کو ایصال ثواب ملے۔ سخی لال شہباز قلندر کی دربار پر جنہوں نے ڈیوٹی دی ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی جگہ پر ڈیوٹیاں دیتے رہیں، مرشد سخی لال شہباز قلندر کی علم پاک پر خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔